بھائی جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ سنت کس کو کہتے ہیں اور بدعت کس کو کہتے ہیں، ہم بدعت سے کبھی صورت بچ نہیں سکتے، ہم بدعت سے کسی صورت بچ نہیں سکتے، ہم شرک سے کسی صورت بچ نہیں سکتے، ہم نفاق سے کسی صورت بچ نہیں سکتے جب تک نفاق، شرک اور بدعت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اگر ٹوکا جائے تو کہتے ہیں جی اس کے کرنے میں حرج کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کب کیا ہے؟ سب سے پہلا جواب یہ آتا ہے، اللہ کے رسول نے منع کب کیا ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی جس طرح سنت فعلیہ ہے اسی طرح سنت ترکیہ ہے۔ ہم سنت پڑھتے ہیں، مسواک سنت ہے، جمعے کے روز اچھا لباس پہننا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا نہیں؟ اور اسی طرح جو چیزیں موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، اور اس کے متعلق وہ عمل کریں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، وہ خطرے کا باعث ہے۔ مثال کے طور پر ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں نا، عید کی نماز کتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اس کے بارے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرد بھی پڑھیں اور عورتیں بھی پڑھیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس خاتون نے ایام کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی آ کے عیدگاہ میں پہنچے، اور اگر کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، تو وہ اپنی سہیلی سے چادر لے کے عیدگاہ میں پہنچے۔ جمعے کے بارے میں یہ تاکید ہے، یہ بیٹھے ہیں علماء کرام، پوچھئے ان سے، جمعے کے بارے میں عورتوں کو، خواتین کو یہ تاکید نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے اس طرح پہنچو، عید کی نماز کے لیے جو ہے یہ تاکید ہے۔ کتنی موقت نماز ہے، فرض کے لیے بھی اجازت ہے آنے کی، لا تمنعوا ماء اللہ من المساجد، اگر وہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنا چاہے تو اس کو نہ روکو، لیکن عید کی نماز کے لیے تو حکم ہے۔ فرق سمجھیں، عید کی نماز کے لیے حکم ہے نبی علیہ السلام کا کہ وہ آئے، حتیٰ کہ اگر اس نے نماز نہیں پڑھنی تب بھی آئے، اگر اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو سہیلی سے لے کے کپڑا اوپر اوڑھ کے تب پہنچے۔ کتنی تاکید ہے۔ اس لیے تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ عید کی نماز یہ سالانہ ایک فرض ہے۔ اسی تاکید کی وجہ سے ایک رائے بعض علماء کی یہ بھی ہے۔ خیر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی تاکید کے باوجود کیا عید کی نماز کے لیے اذان ہے، تکبیر ہے؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں ہے؟ یہ مولوی صاحب اتنی تاکید ہے نماز کی تو اذان کیوں نہ کہیں؟ اذان گناہ کا کام ہے، اذان نیکی کا کام ہے نا، ثواب ملتا ہے اذان کہنے سے، شیطان بھاگ جاتا ہے اذان کہنے سے۔ تکبیر اتنی ضروری ہے یہ نماز، اور اس کے لیے اذان کیوں نہ کہی جائے؟ کیا جواب آتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہی، یہی جواب آتا ہے۔ تکبیر کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ ہر نماز کے لیے تکبیر ہے، لیکن اس کے لیے تکبیر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کہی۔ معلوم ہوا کہ جو کام اللہ کے رسول نے جو کام کیے ہیں اور اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں وہ اگر نہیں کیے، اب وہ اختیار کیے جائیں تو وہ غلط ہے۔ بات سمجھے؟ اب کوئی کہے کہ جناب اذان ہونی چاہیے، تکبیر ہونی چاہیے، تو کیا یہ تکبیر ثواب کا کام ہوگا اس کے لیے؟ اذان نیکی کا سبب ہوگا اس کے لیے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ بھائی اصل معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، آپ کا طریقہ ہے، وہ کرنے کا ہو یا نہ کرنے کا۔